ایک دن آ کر کیا دیکھتا ہے؟ مسلمان کونے میں بیٹھ کر اکیلے میں چھپ کر شراب پی رہا ہے. سن رہے ہیں گفتگو؟ چھپ کر شراب پی رہا ہے. یہودی نے دیکھا اور ایک مرتبہ کہا آج سے تیری میری دوستی بھی ختم، آج سے تیرا میرا کاروبار بھی ختم. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا تو اکیلے میں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا. کہا میں اکیلے میں پی رہا تھا، میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، تجھے کاروبار میں نقصان نہیں دیا. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ شراب تمہارے مذہب میں حرام ہے، تم نے اپنے نبی کو اکیلے میں دھوکہ دیا، تم نے اکیلے میں اپنے اللہ کو دھوکہ دیا. جو اپنے اللہ اور رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ غیر مسلم کو بھی کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. لہذا مجھے تمہارے ساتھ کام نہیں کرنا. تو اپنے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے. کردار اچھا ہے، صادق اور امین ہے، پھر جس چوک پہ چاہے چل کر نبی کی تعریف کرو. پھر نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارا آقا تو نبی جیسا اور ماننے والے ہم جیسے. کیسا ہے محمد؟ کا ایسا ہے کہ تمام نبی اس کے پسینے سے بنے. تو پھر پہچانو کہ پسینہ اگر آدم ہے، پسینہ اگر نوح ہے، تو اس کا لہو کیسا ہوگا. کہا اس کے لہو کو صادق کہتے ہیں، اسی کے لہو کو جعفر کہتے ہیں، اسی کے لہو کو تقی اور نبی کہتے ہیں، اسی کے لہو کو علی کہتے ہیں. کون علی؟ کون علی؟ کہا وہ علی کہ ابو طالب نے کہا تھا 30 برس پہلے کہ تمہاری آغوش میں بھی ایسا آئے گا. اس لیے کہ مدینے میں جب فاطمہ بنت اسد آئیں، توجہ رکھنا میری جانب، تو مدینے کی عورتیں پوچھا کرتی تھی اے فاطمہ بنت اسد بتاؤ گی یہ محمد کا بچپن کیسا تھا؟ تو بی بی فرماتی ہے بچپن اور جوانی کیا، جیسے جھولے میں تھے ایسے ہی جوانی میں، جیسے جوانی میں ایسے بزرگی میں. کیا مطلب؟ کہ ایک دن نبی گھر آئے، ہم روز کھانا تیار کر کے رکھتے تھے، ایک دن جلدی آ گئے. اچھا جلدی آئے نا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. نبی نے ماں سے کہا، چچی سے کہا کچھ کھانے کو دو. چچی نے کہا تیار کر رہے ہیں تھوڑا انتظار کرو. تو فرماتی ہے بنی جناب فاطمہ بنت اسد مدینے کی انصار عورتوں سے کہ سنو میرا محمد کیسا تھا. کہ میرا ہاتھ پکڑا. کہ چچی کھانا تیار نہیں؟ کہ نہیں. ہاتھ پکڑا لے کر آ گئے پچھلے صحن میں. پیچھے صحن میں کھجور کا درخت تھا جو سوکھا ہوا تھا. نبی نے ہاتھ لگایا، درخت ہرا بھرا بن گیا، درخت میں کھجوریں آ گئی. ایک مرتبہ کھڑے ہیں نبی، درخت پر کھجوریں. نبی نے درخت کو دیکھ کر کہا یہ میری ماں ہے، عیسیٰ کی ماں نہیں. نہیں سنا آپ نے؟ یہ محمد کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں نہیں. درخت نے جھک کر اپنے پھلوں کو نبی کے سامنے پیش کیا. کہا ایسا تھا میرا محمد. اب مانگ رہی ہیں ابو طالب سے ایسا بیٹا، اور ابو طالب بھی کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا ملے گا. بس سنو فضائل نبی، اور زحمت تمام کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے نبی تھے ایسا بیٹا عطا کیا، لیکن جیسا نبی تھا ایسا تھا. اس لیے کہ نبی اگر چاند کو توڑے تو علی نے سورج کو پلٹایا، لیکن زندگی میں نہیں کہا کہ محمد مجھ جیسا. نہیں سنا آپ نے؟ کبھی فاطمہ نے نہیں کہا میرا بابا مجھ جیسا، کبھی حسنین نے نہیں کہا محمد ہم جیسا. شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ دو ٹکے کا کلمہ پڑھنے والا نبی کو اپنے جیسا کہتا. کون ہے؟ کڑوے کنویں میں اگر پانی اپنا لعاب ڈال دے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. اگر ناخن کاٹ لے تو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، کمرے میں روشنی ہو جائے. اگر بال نبی کاٹے اور صحابی اپنے عمامے میں رکھ لے تو جس جنگ میں جائے کامیاب ہو جائے. کہا نبی کے منہ مبارک جس علاقے سے گزر جائے ہفتوں وہاں سے خوشبو نہ جائے. ہم خوشبو لگاتے ہیں، یہ ہماری ذاتی خوشبو نہیں. جب آپ خوشبو لگائیں گے لوگ بولیں گے کیا لگایا ہے؟ مشک لگائی ہے، عنبر لگایا ہے، کون سی خوشبو لگائی؟ لیکن نبی کی خوشبو ذاتی ہے. اب میں عرض کروں جناب فاطمہ نبی کی بیٹی، اپنی شادی کے موقع پر آپ نے اپنے کپڑوں پہ ایک عطر چھڑکا. جب عطر چھڑکا لوگ آ گئے اور بیوی سے پوچھنے لگے، عورتیں کہنے لگی بیوی ایسی خوشبو کبھی نہیں پائی، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کیا اللہ نے جنت سے تیری شادی میں بھجوائی ہے؟ کہا نہیں، یہ تو وہ پسینہ ہے جو دوپہر میں میرا بابا آتا تھا میں شیشی میں جمع کر لیا کرتی. سن رہے ہیں گفتگو؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے نبی کو پہچانا نہیں. کون نبی ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ جتنے نبی بھی آئے بارہا آپ سنتے ہیں پروردگار عالم نے ہر نبی سے کہا ہم نے تجھے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، امت کی ہدایت کے لیے بھیجا. ہم احکام دینا چاہتے ہیں. پروردگار کہاں دے گا؟ کہا داؤد آؤ اور لے کر جاؤ. بڑی بڑی سلوں پر، بڑے بڑے پتھروں پر احکام ملتے تھے.
عیسیٰ آؤ، تو اونٹ پہ چڑھتے تھے، بڑی پریشانی ہوتی تھی، اے عیسیٰ آؤ کوہ سعیر پر احکام لے جاؤ، ہر نبی جا کر لے گا، لیکن جب نبی ہمارے نبی دنیا میں آئے، اللہ نے کہا محمد تو بہت بڑا نبی ہے، تجھے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہوگا میں آیت خود بھجوا دوں گا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کہا اگر تو کمبل میں ہوگا آیت کمبل بھیجوں گا، تو چادر میں ہوگا آیت چادر بھیجوں گا، نہیں تو میدان میں ہوگا آیت میدان میں، تو جانماز پہ ہوگا آیت جانماز پہ۔ اے محمد تجھے زحمت کی ضرورت نہیں، تو عشیر میں ہوگا آیت عشیر آ جائے گی، تو غدیر جائے گا آیت غدیر آ جائے گی، تجھے زحمت نہیں کرنے دوں گا۔ ایسا نبی ہو اور امت پتھر مار رہی اور وہ بددعا نہ دیتا، اور جبرائیل کہہ رہا ہو اللہ کے نبی آپ کہیں تو عہد کا پہاڑ اٹھا کے ماروں، نبی کہیں جبرائیل میری معرفت نہیں رکھتے، ورنہ اللہ کے نبی فرما رہے تبلیغ کے موقع پر، فرماتے اللہ نے بڑے بڑے نبی اس دنیا میں بھیجے، حضرت نوح بڑے نبی تھے، جو نوح کی کشتی میں بیٹھا وہ بچا، جو کشتی میں نہ بیٹھا وہ غرق ہو گیا۔ ہمارا کردار کیسا یاد رکھیے گا، نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، نبی نے کہا آجا کشتی میں، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ مجمع میرے سامنے شیعہ سنیوں کا عرض کر رہا ہوں، یہ پہاڑوں پہ پناہ لینا پرانے کافروں کی پرانی عادت، کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نبی نے فرمایا کوئی بچت کا راستہ نہیں، زوجہ نہیں بیٹھی، بیٹا نہیں بیٹھا، باہر سے آنے والے بیٹھ گئے۔ اچھا ایک عورت تھی روز آتی تھی نبی کے پاس، ایک گٹھری تھی، لے آتی تھی اپنے 2 جوڑے اور کہتی تھی اللہ کے نبی کب سوار ہونا ہے کشتی میں؟ نبی کہتے تھے ابھی ٹھہرو، کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بن جائے تو پھر سوار ہو جانا۔ روز آ کے بیٹھتی ہے صبح سے شام تک، نبی کو ترس آ گیا، تو اپنے گھر چلی جا، تو اپنے گھر جا، جب طوفان آئے گا نا میں لینے آ جاؤں گا۔ اور پھر گھر والوں نے مصروف کر دیا نبی کو، نبی مصروف ہوئے، اس سے وعدہ وفا نہ ہوا، طوفان آ گیا، دنیا تباہ ہو گئی، اور جب کشتی روکی کوہ جودی پر تو کہنے لگے نوح پروردگار میں نے ایک عورت سے وعدہ کیا تھا، وہ بیچاری روز آتی تھی، مجھے اس کی خبر نہیں کیا ہوا۔ پروردگار کہے گا نوح تو میرا نبی ہے نا، وعدہ تو نے کیا تھا وفا میں نے کر دیا، وعدہ تو نے کیا تھا، جا دیکھ کوہ جودی پہ دیکھ۔ اب جو گئے تو کیا دیکھا ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں چراغ جل رہا ہے، ارے ساری دنیا تباہ ہو گئی پانی سے، یہ عورت بچی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آئے اللہ کے نبی، آواز دی تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آواز دی وہ گٹھری لے کے باہر آ گئی، اللہ کے نبی تیار ہو گئی کشتی، سوار ہو جائیں، فرمایا کیسی مومنہ ہے، طوفان تو کب کا آ کر چلا گیا، نہ تجھے پتا چلا نہ تیری جھونپڑی کو۔ تو اگر کردار اچھا ہو تو قیامت آ کے گزر جائے مومن کو پتہ نہ چلے، کردار اچھا بناؤ، پھر ریلی کا مزہ ہے، پھر نعروں کا مزہ ہے، پھر جلسے جلوس کا مزہ ہے، اور دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ دھمکیاں خالی ڈرانے کے لیے، ورنہ بارش رحمت ہے، گور بھائی بارش رحمت ہے، ماں باپ رحمت ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، میں نے کہا فضائل تو آپ سنیں گے علماء سے، چند جملے مجھے حقیق سے سماعت کریں گے۔ ایک اور رحمت کی مثال دی علماء نے کہا آپ نے مگرمچھ کو دیکھا ہے نا، مگرمچھ کو ساتھ ہے نا میرے، مگرمچھ اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ کیا کرتا ہے، کہا یہ پیٹ منہ کھول کے بیٹھتا ہے، اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو یہ منہ بند کر کے بیٹھتا ہے، شکار کی تلاش میں لگا رہتا ہے، شکار ملا حملہ کر کے کھا جائے گا۔ دانت اتنے بڑے بڑے، ایک ہی مرتبہ دانتوں کو بند کرے، بڑے بڑے جانور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ اتنا بڑا درندہ، سن رہے ہیں آپ، کچھ عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا درندہ یہ جانوروں کو نکل جائے، کروٹ لے تو ہڈیاں توڑ دے، ایسا درندہ جب گوشت کھاتا ہے تو پھر اللہ نے بندوبست کیا، یہ منہ کھول کے بیٹھتا ہے، اس کے دانتوں میں گوشت پھنسا ہے۔ معلوم ہے ایک پرندہ ہے، ایک پرندہ اللہ نے خلق کیا جس کی چونچ بڑی ہوتی ہے، یہ خود خلال نہیں کر سکتا، گوشت نہیں نکال سکتا، اگر یہ گوشت نہ نکالے تو مر جائے۔ اللہ نے بندوبست کیا کہ ایک پرندہ اس کے منہ میں آ کر بیٹھتا ہے، وہ دانتوں سے گوشت نکالتا ہے، وہ گوشت اس جانور کی غذا ہے جو منہ میں بیٹھا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ جو جانور کے منہ میں بیٹھا ہے یہ گوشت کا بنا ہے یا مٹی کا بنا ہے؟ کہ یہ بھی گوشت کا بنا ہے، یہ کھاتا بھی گوشت ہے لیکن اسے نہیں کھائے گا، کیوں؟ جانتا ہے اگر اسے کھایا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہ آرام سے زبان پہ بیٹھ کر اس کے دانتوں سے خلال کرے گا، گوشت نکال کے کھائے گا، وہ گوشت اس کی غذا ہے۔ علماء فرماتے ہیں درندے کے منہ میں بیٹھ کر اپنی غذا حاصل کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے اس پرندے کے لیے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا
سنا، اتنی دھمکیوں کے باوجود ریلی منعقد کرنا، حسین حسین کرنا، نبی نبی کرنا، اتنے بڑے بڑے مگرمچھوں کے درمیان میں رہ کر یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا اور کیا ہے؟ یہ تم پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ آج بھی جتنے حسین کے نام پر مرنے کو تیار، اتنے تو یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں۔ فرمایا تھا، بس سنیے اور زحمت تمام، فاطمہ بنت اسد نے کہا ایسا چاند نہیں دیکھا کہ اللہ بھی تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا۔ ابو طالب کے پہلے بھی 3 بیٹے لیکن 3 محمد جیسے نہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں 30 برس بعد اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا، اور پھر ایسا بیٹا ملا۔ میں نے میر جت میں کہا تھا تم بھی سنو، شاید کسی دل میں خوشی ہو مجھے پڑھنے کا فائدہ آپ کو سننے کا، اور اس شاندار ریلی پہ ٹنڈو محمد خان اور تمام منتظمین اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں مبارکباد دی جائے، اور اسی طرح یکجہتی کا مظاہرہ ہو تو اسلام پھلے پھولے، اسی میں جرت نہیں، وہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر کے محمد کے خاکے بنا رہے ہیں۔ اگر ہم میں اتحاد ہو جائے، کسی میں جرت نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کریں، نبی تو نبی ہیں، نبی کے کسی فقیر کے لیے گستاخی نہیں کر سکتے اگر ہم میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ بس سنیے اور رحمت تمام ہونے دی جائے۔ بس اب 5-7 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں دوں گا، پھر ریلی آگے بڑھے گی۔ پروردگار اسی طرح آپ کی محبتوں کو قائم رکھے اور تمام مومنین یہاں سے منتشر ہوں، ریلی ختم ہو، پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ دل ہے نا کچھ بات کی جائے؟ توجہ ہے میری جانب، ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں گے محمد والے محمد۔ فاطمہ بنت اسد بتا رہی ہیں کہ ایسا خوبصورت چاند نہیں دیکھا، ایسا شہزادہ نہیں دیکھا۔ تو ابو طالب کہہ رہے ہیں، سرکار ابو طالب کہہ رہے ہیں تجھے بھی اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا، بس مجھے یہ دکھانا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ 2 جملوں میں سنو کہ ایسا ہے یا نہیں۔ ایک بندہ ابو جہل کے دروازے پر آیا، ابو جہل کے دروازے پر آیا، دوپہر میں دروازہ بجایا، وہ باہر آیا، میرے دروازے پہ کیا لینے آیا؟ کہنے لگا تو سردار ہے، کچھ عطا کر۔ اس نے کہا میں کسی کو کچھ نہیں دیتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جو کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ کہا میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، کچھ بات آپ تک پہنچانی ہے اگر آپ میرے ساتھ۔ کہا میں کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ کہنے لگا اگر دیتا نہیں ہے تو سردار کی تختی دروازے پہ کیوں لگائی؟ توجہ رکھے میری جانب، اگر کسی کو کچھ دیتا نہیں تو سردار کی تختی کیوں لگائی؟ پتہ چلا دروازوں پہ تختیاں لگانا بڑی آسان ہے، نبھانا بڑی مشکل۔ چاہے کسی بھی نام کی تختی لگی ہو، نبھانا مشکل۔ زاہد بھائی مرتبہ ہاتھ پھیلایا، کچھ دے، کہا میں کچھ نہیں دیتا۔ کہا اگر نہیں دیتا تو پھر ایسا کر کسی قریب کا پتہ بتا دے، کسی قریب کا پتہ بتا دے، میرا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ کر سکتا ہوں۔ چلو قصہ مختصر، کہنے لگا ایسا کر سرکار ابو طالب کے دروازے پہ چلا جا۔ نہیں سنا پیچھے والوں نے؟ ابو طالب کے دروازے پہ چلا جا، اس سے بڑا قریب نہیں۔ ابو طالب کے دروازے پر آیا، دروازہ بجانا تو اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ جس نے دروازہ کھولا اسے علی کہتے تھے۔ نہیں سن رہے ہیں؟ جب دروازہ کھلا تو کھولنے والے کو علی کہتے تھے۔ ابھی بچپن ہے علی کا، کہاں پر ہے؟ مکے میں۔ ایک مرتبہ آنے والا کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے۔ علی کہنے لگے ہم نہیں جانتے، ارے ہم تو یہ جانتے کہ سواری پہ بیٹھ کر آیا، ہم تو یہ جانتے کہ ماں باپ سے پیدا ہوا، ہم تو یہ جانتے تیرے قبیلے میں مرد کتنے، عورتیں کتنی، ہم تو یہ جانتے بیمار کتنے، صحت یاب کتنے، ہم تو یہ جانتے کہ کون قبیلے میں ہے کون باہر گیا ہوا، ہم تو یہ جانتے تیری عمر 70 برس ہے، یہاں سے جا کر 30 سال زندہ رہے گا۔ سن رہے ہیں گفتگو؟ ہم تو یہ جانتے 30 سال زندہ رہو گے، 70 سال گزار چکے ہو۔ کمال کر دیا، کہنے لگا، حیران ہو گیا، چھوٹا ہے بظاہر علی چھوٹا، لیکن کمال گفتگو ہے، علم کمال، اور کیوں نہ ہو، نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ۔ دیکھو نبی جیسا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ کچھ عطا کرو، اگر سب جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں۔ فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں کیوں آیا، میں یہ بھی جانتا ہوں کس نے تجھے یہاں بھیجا۔ ایک مرتبہ سرکار رہنا میرے ساتھ تو جلدی رحمت تمام۔ مولا نے فرمایا آنکھوں کو بند کر، اس نے عرض کر رہا ہوں آپ سے اس لیے کہ میلاد کا حق اسی کو ہے جو نبی کو جھولے سے نبی مانتا، اور جھولے سے نہیں، نبی خود فرماتے ہیں جب تمہارا باپ آدم آب اور گل میں تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اللہ نے درود نبوت پہ بھیجا، یعنی
جب سے نبی ہے اس وقت سے درود. تو عرض کر رہا ہوں آپ سے, ایک مرتبہ فرمایا آنکھوں کو بند کر, اس نے آنکھیں بند کی. ہاتھ کو کھول, ہاتھ کھولا, 3 کنکر زمین سے اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ دیے. فرمایا ہاتھ بند کر, اس نے ہاتھ بند کیے, آنکھیں کھول, آنکھیں کھلی. کہ تو اس شہر کا رہنے والا نہیں, یہاں سے چلا جا, شہر کے باہر جا کر ہاتھ کو کھولنا. وہ چلا گیا اور علی نے یہ فرما کے بھیجا, یاد رکھنا 30 میں مجھے علی نہ کہے. ابو جہل کہتا ہے جیسا کہا ہے ویسے کر رہا. شہر کے باہر آ گئے. اب جب مٹھی کھلی تو 3 موتی تھے. علی مولا نے 1 موتی 10 سال کے لیے دیا. بیچے گا اتنی دولت ملے گی کہ 10 سال بانٹتا رہے گا. اب مجھے خود بتاؤ, جو بادشاہوں کو, جو آنے والے فقیروں کو اتنی دولت عطا کر دے, وہ زمین کے تھوڑے ٹکڑے کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ علی مولا نے دے دیا جو دینا تھا. علماء بیان کرتے ہیں 1 موتی 7 بادشاہتوں کے برابر علی نے عطا کیا. کب بانٹتے رہنا, تھکو گے نہیں. ایک مرتبہ چلا گیا, یہاں اس نے دیا, مجھے تو جو بتانا تھا وہ بتا رہا ہوں. اس نے دیا, چلا گیا. علی مولا واپس دروازے سے مڑے گھر میں. جب گھر میں مڑے, پیچھے نبی کھڑے ہوئے تھے. نہیں سنا آپ نے؟ یہ نبی جیسا ہے یا نہیں, بس یہ بتانا. یہ پیچھے مڑا, علی پیچھے مڑا, کیا دیکھا؟ پیچھے محمد کھڑے. 30 سال بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر کہے گا, یا علی مانگنے والا آیا تھا. جی یا رسول اللہ. یا علی پتھر اٹھا کے دے دیے. جی یا رسول اللہ. تجھے پتا ہے پتھر موتی بن گئے؟ نہیں سنا آپ نے؟ تجھے پتا ہے پتھر موتی بن گئے؟ جی یا رسول اللہ. علی فرمانے, اور یہ جو یا رسول اللہ کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں کیا نا, علی وہ نہیں جو رسالت کے اعلان کے بعد یا رسول اللہ کہتا ہے. علی بچپن سے نبی کو یا رسول اللہ ہی کہتا ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد. کسی پریشانی کی آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. علی مولا نے عطا کر دیا. وہ چلا گیا, کہاں گیا مجھے مطلب نہیں. یہ مڑے گھر میں دروازہ بند کر کے تو رسول کھڑے تھے. یا علی آنے والے سائل کو کبھی مٹی دے دیتے ہو, کبھی پتھر دے دیتے ہو. مٹی سونا بن جاتی ہے. تم جب ہاتھ لگاتے ہو نا یا علی, مٹی سونا بن جاتی ہے. کتنی خاموشی سے سنا آپ نے. مٹی سونا بن جاتی ہے. جب آپ پتھر پہ ہاتھ لگاتے ہیں, پتھر ہیرے بن جاتا ہے, موتی بن جاتا ہے. یا علی کیا پڑھتے ہو مٹی پہ؟ دیکھوں کیا سنتے ہیں آپ. یا علی کیا پڑھتے ہو مٹی پر کہ مٹی سونا بنتی ہے, پتھر ہیرا بنتا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں میرے پاس دو نام ایسے ہیں, اس میں اعظم ہے. جب بھی مٹی پہ پڑھوں سونا بنتا ہے, جب بھی پتھر پہ پڑھوں ہیرا بنتا ہے. یا علی کس کا نام؟ کہ ایک میرے اللہ کا نام ہے, ایک میرے سرکار کا نام. ایک اللہ کا نام, ایک بولے ذرا, کچھ کا جواب نہیں ہے. کس کا نام؟ ایک محمد کا نام, ایک اللہ کا نام. یہ 2 نام جب بھی پڑھوں گا. آپ بھی پریکٹس کریں, پتھر اٹھائیں, پڑھ کے دیکھیں. ڈوبنے والا بھی علی ہو, ڈوبنے والا بھی علی ہو. میں عرض کر رہا ہوں, علی مولا نے تو عطا کر دیا. اب مسکرا کے علی نے بھائی کو دیکھا. نبی نے کہا کیوں مسکرایا؟ کہ میں تو آپ کے نام تو سونا بناتا ہوں. آپ کے پاس بھی تو مانگنے والے آتے ہیں, آپ بھی تو مٹی اٹھا کے دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام سے سونا بناتا ہوں, آپ کس کے نام سے بناتے ہیں؟ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ, توجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا آپ کس کے نام سے؟ یا رسول اللہ میرے پاس 2 نام, ایک اللہ کا, ایک آپ کا. آپ کس کے نام سے سونا بناتے ہیں؟ فرمایا تو اور میں ایک نور سے ہیں, جو کمال پہلے کا وہ دوسرے کا. یا علی تو میرے نام سے سونا بناتا ہے, میں تیرے نام سے سونا بناتا چلا جاتا. تیرے نام سے سونا بناتا ہوں. سنیے آخری بات اور زحمت تمام. والذی بعث فی الامیین رسولا, آیت تو شروع بھی نہیں ہوئی, وقت ختم ہو گیا, بس زحمت تمام. ترجمہ کیا کیا؟ والذی بعث فی الامیین, چوک پہ کھڑے ہو کے ٹنڈو محمد خان کی عرض کر رہا ہوں, یہ تحفہ میری طرف سے آپ کو. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے ایک رسول بھیجا امیوں میں, جو انہی میں سے تھا. امی کا ترجمہ کیا ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا ان پڑھ. مجھے بتاؤ جو مدینہ العلم ہے, جس کا علی ایسا ہے نبی کیسا ہوگا, اس کے لیے لکھا ان پڑھ. کمال نہیں ہے؟ لفظ مولا کے علی کے بغض میں 40 معنی مل گئے, کوثر سیدہ کے بغض میں 40 معنی مل گئے. امی کا ترجمہ ایک ہی ملا, امی کا ایک ہی ترجمہ ملا, بس زحمت تمام. سنو امی کسے کہتے ہیں؟ تحفہ ہے آج کے جشن کے لیے آپ. امی کسے کہتے ہیں؟